والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ماشاء اللہ کے فضل سے ہر دن کی طرح آج کی بھی جو توفیق مل گئی تو یہ ہماری کامیابی کا، اللہ کی رحمت کا ایک اور حصہ ہے جو ہمارے نصیب میں آیا۔ میں تھوڑی سی توجہ آج سبق سے قبل آپ کی ہر دن کی طرح آج جس بات کی طرف دلانا چاہتی ہوں وہ اسباق ہیں جو ہم نے 7 روزہ حضور رمضان کیسے گزارتے کورس میں پڑھے تھے۔ ان میں ایک بات میں نے بالخصوص آپ سے عرض کی تھی کہ رمضان المبارک میں دیگر روٹینز کے ساتھ ایک روٹین آپ نے یہ بنانی ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ تو درمیان میں کچھ چیزوں کو ریوائز کروانے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان کورس میں شامل نہیں تھیں، وہ ڈائریکٹ ہماری محافل میں آ رہی ہیں رمضان المبارک میں، تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو بھی یہ تحریک ملتی جائے کہ صرف روزہ رکھنا اور ایک روٹین پہ آنا اور جانا یہی مقصد نہیں، اس آنے جانے کے اندر بڑے مقصد ہیں، جن میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر روز ہماری اصلاح ہو، ہماری پالش ہو اور ہر دن میں ہماری چمک پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کی کوشش، اسے امپلیمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش، اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنے کی بھرپور کوشش، اور عملی طور پر ان چیزوں کے لیے سیریس ہونا جن کو ہم روزانہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سنتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اب کے سال خاص طور پر اہتمام سے بنیاد رکھی ہے اپنے رمضان گزارنے کی، کس پر؟ حضور رمضان کیسے گزارتے ہیں، یہ ہماری بنیاد ہے۔ تو پھر ہم نے ہر روز سوچنا ہے نا، اپنی یادداشت کو تازہ کرنا ہے اور مختلف چیزیں ذہن میں لانی ہیں کہ فلاں وقت میں حضور کیسے کرتے، فلاں میں کیسے کرتے، فلاں میں تعلیم کیسے دیتے، فلاں میں دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے۔ یہ ضروری ہے یا صرف محفل میں آ جانا کافی ہے؟ جو ضروری چیز ہوتی ہے اسے محبت سے بیان کرتے ہیں کہ واقعی ضروری ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے۔ جی، تو کچھ دعائیں بھی میں نے عرض کی تھیں آپ کے سامنے کہ رمضان میں آپ نے ایک تو اپنے لیے مختلف دعائیں کرنی ہیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور تیسرے ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں جو آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے وحی یوحا کی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، اور کتنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے رمضان المبارک سے کہ آپ کے لفظ لفظ سے رمضان کی قدر، عظمت اور محبت جھلکتی تھی۔ اگر میں پوچھوں کہ میں نے ایک دعا عرض کی تھی کہ رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر پڑھتے تھے، تو کوئی مجھے بتا سکے گا کہ کورس میں نے کون سی دعا دہرائی تھی کہ اب آگے رمضان میں اس کو پڑھنا ہے؟ رجب میں تو آپ شروع کر دیتے تھے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ آپ نے سنی تھی نا دعا، اور پیچھے ہم پڑھتے بھی آئے ہیں۔ رمضان تو آ گیا، اب رمضان میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس کی توضیح کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مقصد آپ کا کیا ہوتا، بے انتہا رغبت رمضان کی ہر گھڑی کی قدر و قیمت، اور اس کی چاہت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا؟ میں سمجھتی ہوں عربی جی، مکمل نہیں آتی۔ اللہم سلم لی رمضان۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جتنا آپ نے یاد رکھا اس کا مفہوم بہترین یاد رکھا، جزاک اللہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو عربی سے اتنا انس نہیں ہے، عربی یاد رکھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، تو میرا سوال کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یا پریشان ہو جائیں یا شرمندگی ہو، نہیں، میرا مقصد ہوتا ہے توجہ دلانا، ایک چیز جو ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی ہے آپ کی توجہ واپس اس طرف آ جائے، اور اگر کچھ دنوں میں آپ اسے فالو نہیں کر سکے تو اب کرنا شروع کر دیں۔ جس کے لیے محبت کم ہو گئی تھی اس کے لیے محبت دوبارہ پیدا کر لیں، اور دوسرے یہ کہ آپ کو یہ تحریک مل جائے کہ جو چیز ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار کتنا ہونا چاہیے، جو سنتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کتنی ہونی چاہیے۔ اور میں نے طریقے بھی عرض کر دیے تھے، آپ جب کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک لفظ بولنا شروع کر دیا کریں، چلتے پھرتے کہیں لکھ کے رکھ لیں، کسی جگہ پہ لکھا ہوا دیوار پہ ساتھ لگا دیں، گھر میں زیادہ ٹائم اگر کچن میں گزرتا ہے تو کچن میں لگا دیں، اور پھر خوبصورت طریقہ میں نے آپ کو مسجد بیت کا بتایا تھا کہ مسجد بیت میں ایسی چیزیں، وہ جو مصلی کی جگہ آپ نے تیار کی وہاں پہ لگائیں، جب آپ قرآن کی تلاوت کے لیے جائیں، عبادت کے لیے جائیں، تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں، لکھا ہوا رکھا ہے تب بھی، دیوار پہ لگا ہے تب بھی، تو آپ اسے یاد کریں۔ آسان طریقہ ہے، آپ کو بار بار کتاب نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، ریکارڈنگ میں سے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، کسی سے لکھوائیں، لکھوا کے سامنے لگا دیں، اور بہترین طریقے سے آپ ایزیلی یاد کریں۔ ایک وہ لفظ جو ہم پڑھیں، ایک وہ لفظ جو مصطفیٰ کریم پڑھیں، ایک دعا جو ہم کریں، ایک دعا جو رب کے محبوب کریں، آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ پھر اتنی طلب ہونی چاہیے نا ہمارے اندر کہ ہم ان الفاظ کے ساتھ دعائیں اپنی پیش کریں جو ہمارے محبوب نے الفاظ ادا کیے اور ہمیں سکھائے۔ تو آپ سب میں سے ماشاءاللہ آسمہ فاروق صاحبہ نے جو 2 لفظ انہیں یاد رہے تھے، وہ بہت لمبی دعا تو ہے ہی نہیں، وہ انہوں نے یاد رکھے اور انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب دعا رمضان میں کیا تھی۔ ایک تو وہ دعائیں ہیں جو آپ ہر عشرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے آج کل دعا کیا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہاں مجھے یہ بھی بات یاد آ گئی کہ جب آپ سارے لوگ گاڑیوں میں سفر کر کے آتے ہیں تو آپ ہر منظر کو، ہر سین کو اپنا گواہ بنایا کریں، جہاں جہاں سے آپ کی گاڑی گزرے، گاڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کے اندر یہ رغبت ہونی چاہیے۔ یہ ترتیب بنائیے، جو ناظمات ہیں وہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں کہ محبت سے اپنے ساتھ لوگوں کو لگائیں، گاڑی میں بیٹھ کر کوئی بھی بات کرنے کی بجائے، کسی پہ بھی تبصرہ کرنے کی بجائے اپنی زبان، اپنے نامہ اعمال کو محفوظ کیجیے، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے پورے سفر میں ہر اس عشرے کی دعا پڑھیے، کچھ ٹائم وہ پڑھی اور کچھ ٹائم میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلانے لگی ہوں جو ہمارے آقا دو عالم علیہ السلام کی محبوب دعا تھی، آپ اس کی بھی عادت بنائیے، اور وہ بھی ایک ترتیب کر لیجئے، آتے ہوئے ایک دعا پڑھ لیجئے، جاتے ہوئے ایک دعا پڑھ لیجئے، کتنا فائدہ ہو جائے گا، کتنا نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کی گاڑی کے آگے بھی فرشتے ہوں گے، پیچھے بھی فرشتے ہوں گے، کتنا شاندار منظر ہوگا۔
تو خوبصورت مناظر کریٹ کیجیے. اور وہ دعا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اکثر فرمایا کرتے وہ کیا تھی؟ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. میں ابھی دوبارہ سے آپ کو کہلواتی ہوں، پہلے آپ سن لیجئے تاکہ جو لوگ یا موجود نہیں ہیں جب ریکارڈنگ میں سنیں تو وہ بھی یاد کرنا آسان سمجھے. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا. یہ الفاظ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ. یہ اتنے جامع الفاظ ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ ہماری کوئی بیماری نہ ہو، ہماری ایسی کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں کوئی ایسا غم نہ آئے جس کی وجہ سے رمضان کی کوئی عبادت بھی متاثر ہو جائے. اور وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا فرما دے. وتسلمہ منا متقبلا، اور جو کچھ ہم اس میں تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کو اپنی شان کے مطابق قبول ہونے والا بنا دے، اور جو کچھ ہم اس میں پیش کریں وہ سارا قبول ہوتا چلا جائے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ نبیوں کے سردار، رب کے دلدار، امت کے غمخوار، امت کو سکھانے کے لیے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، آتے جاتے بولتے ہیں تاکہ میری امت سیکھے اور ہم جیسے گناہگاروں کو جو ہر لمحہ اس دعا کی ضرورت ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو پچھلے دنوں میں مجھے بھی اس کی طرف خیال نہیں آیا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ نے یاد کی ہے کہ نہیں. تو چلیے ابھی بہت دن نہیں گزرے، اب آج سے اس کو یاد کیجیے. جب ایک ناظمہ یاد کر لیں گی تو گاڑی میں اسی طرح سے 10-11 مرتبہ سب کو کہلوائیں، سب کو آ جائے گی، سارے پڑھنا شروع کر دیں گے. اب میرے ساتھ پڑھیے اللہم سلم اللہم سلم. جیسے میں بول رہی ہوں نا کوشش کیجیے ویسے بولیے، اللہم نہیں بولیے، اللہم سلم لنا اللہم سلم لنا. لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمہ منا متقبلا. اب اس کو ریکارڈنگ سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور میں نے ابھی جو کہلوایا جن لوگوں نے لکھ لیا وہ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور اسے ذمہ داری سے آپ میں نے ابھی پہلا لفظ غالباً جو بولا ہے وہ ٹھیک نہیں بولا. اللہم سلم، اللہم سلمنا، اللہم سلمنا، اللہم سلمنا لرمضان لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا وتسلمہ منا متقبلا یا رب العالمین. جی اب آپ کی ریکارڈنگ میں سے سیو بھی ہو گئی ہے، اور جن نے لکھی ہے انہوں نے بھی محفوظ کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون کتنے شوق سے کتنی جلدی یاد کرتا ہے. ناظمات اپنے پاس لکھ کے رکھیں، اور جب گاڑی میں آئیں تو ایک ایک لفظ اسی طرح سب کو کہلوائیں. بہت مشکل بھی کسی کو یاد کرنا ہوا تو 1-2 دن میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد دوسری ترغیب جو آپ کو دلائی تھی میں نے دعاؤں کی،
اپنے لیے دعا کریں، اپنی استقامت کے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے دعا کریں۔ اس کے کورس میں نے 2 طریقے عرض کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ اجتماعی دعا کریں، دوسرے یہ کہ آپ کسی خاص دن میں کچھ لوگوں کو خاص کر لیں۔ آج میں نے اس خاندان کے لیے دعا کرنی ہے، آج اس کے لیے کرنی ہے، آج اپنے فلاں عزیز کے لیے کرنی ہے، اور سارا دن پھر دعا کریں، یہ آپ کی وفا کا تقاضا ہوگا۔ اور جب آپ جتنی محبت سے دعا کریں گے اور جتنی زیادہ کریں گے، اللہ اتنی ہی آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اسی دعا میں جو آپ کی دعا شامل ہوگی، اپنی اصلاح کی۔ کس کی؟ اپنی اصلاح کی دعا۔ ہر وقت اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ میں تو کبھی بھول کے نماز پڑھتی تھی، اور تیرے کرم سے میں 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئی۔ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے دعا کریں کہ یا اللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی، لیکن تیرے کرم سے میں روزہ رکھ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے آپ اگر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کو قائم رکھنے کی دعا کریں۔ یہ دعا اتنی مؤثر ہوگی کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو آپ کا رمضان ہے وہی آپ کا سال ہے۔ جو رمضان ہے وہی آپ کا سال ہے۔ جیسا آپ نے رمضان گزارا ویسا ہی آپ کا سال گزرے گا۔ تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ سال کیسا گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا خواری میں، ناراضگی میں، خراب اعمال میں، بری عادات میں؟ نہیں نا، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا۔ تو اس کو قائم رکھنے کا طریقہ ہمیں اولیاء کرام اور علماء اعظام نے سکھایا۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ہر نماز، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جب ہم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں تو جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے 5 نمازیں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ۔ کس طرح؟ آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے آگے ظہر کی نماز کے وقت کا خیال رکھنا شروع کر دیا کہ میں ظہر سے پہلے یہ کر لوں، ظہر سے پہلے وہ کر لوں، ظہر سے پہلے تیاری کر لوں۔ پورا خیال رہا اور ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے وضو کیا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اس کا شکر ادا کیا اور نماز ادا کی۔ اب یہ جو ظہر کی نماز ہے، توجہ ہے، یہ جو ظہر کی نماز ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جو وقت گزرا تھا نا، اس میں اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، مگر آپ نے اب ظہر کی نماز پڑھ لی، تو بیچ والے جتنے وقت میں گناہ ہوئے تھے ظہر کی برکت سے اللہ نے سارے معاف کر دیے۔ تو جو ایک نماز سے دوسری کے درمیان وقت تھا، اس سارے گناہوں کا کفارہ اگلی نماز بن گئی۔ اب ظہر سے لے کے عصر تک جو بیچ کا وقت تھا آپ کا، وہ گزرا اور کوئی گناہ ہوا، مگر عصر کا وقت آیا، آپ نے وضو کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز ادا کی، تو ظہر اور عصر کے درمیان اگر کوئی آپ سے گناہ ہوا تھا تو عصر نے آ کے وہ گناہ معاف کروا دیا، عصر ان کا کفارہ بن گئی۔ پھر آپ نے عصر پڑھ کے مغرب کا انتظار کیا اور مغرب پڑھی، پھر عصر اور مغرب کے درمیان اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا تھا تو مغرب کی نماز اس کا کفارہ بن گئی۔ ایسے ہی عشاء کے ساتھ ہوگا، تو 5 نمازیں ان کے درمیان کے وقت کا کفارہ بن جاتی ہیں اور اللہ ساتھ ساتھ گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔
آگے جمعہ آیا. اور جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے جمعہ عبادت میں گزارا، جمعہ کے دن اپنے محبوب پہ کثرت سے درود پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب کو پکارا، اس کی عبادت کی، اور یہ اس طریقے سے جمعہ گزار کر اگلے جمعے تک بیچ میں جو دن گزرے اس میں اگر اس سے کوئی گناہ ہوا اور جمعہ پھر آ گیا، اس نے اگلا جمعہ پھر اسی طرح عبادت میں گزارا، تو بیچ میں جو 6 دن گزرے تھے اللہ ان 6 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا. کتنا بڑا کرم ہے. اب آ گئی رمضان کی باری. اب فرمایا کہ ایک رمضان کا مہینہ اگر انسان بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت و ریاضت میں اس کی شان و منزلت کی قدر کرتے ہوئے گزارتا ہے، اور پھر 11 مہینے بعد اگلا رمضان آتا ہے اور وہ اس لذت میں سے جو جس میں سے گزرا ہے اس کو محسوس کرتا رہتا ہے، اور اگلے سال پھر رمضان کے انتظار میں رہتا ہے، تو جب 11 ماہ کے بعد اگلا رمضان پھر آتا ہے تو بیچ والے 11 ماہ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں نے کیا عرض کی کہ علماء نے فرمایا کہ تمہارا رمضان ہی تمہارا سال ہے. جیسا رمضان گزارو گے سارا سال ویسے گزرے گا. اب اگر ہم رمضان المبارک میں اپنے سیکھے ہوئے سبق کے مطابق نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بن نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ یہ اندر کی بات ہے جو میں کر رہی ہوں. میرے سامنے جتنی نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں نا، ان میں سے بہت سی بچیاں جو نیک متقی پرہیزگار ہونا چاہتی ہیں. اگر میں نے ٹھیک کہا ہے تو تائید کر دیں. چاہتی ہیں مگر بن نہیں سکتی. یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ پہلی والی بس ٹھیک ہے. چاہتی ہیں مگر ہاں بن نہیں سکتی. میں آپ کو وہ نسخہ دے رہی ہوں کہ بن کیسے سکتے ہیں. چاہیے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سارا سال متقی رہوں تو کیا کریں؟ رمضان میں سارا مہینہ تقوی کے ساتھ گزار لیں. ہر چیز پہ چیک رکھیں. مثال کے طور پہ آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آپ کی نگاہوں پہ کنٹرول نہیں رہتا، آپ کے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا، آپ موبائل کھولتے ہیں، آپ کے نفس پہ، آپ کی خواہشات پہ کنٹرول نہیں رہتا. ہزاروں موبائل میں سے چیزیں چھوڑ کر آپ ادھر جاتے ہیں جہاں خرابی ہے، جہاں نفس پرستی ہے، جہاں بے حیائی ہے، آپ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو آئیے سیکھیے، رمضان المبارک میں پہلا قدم یہ اٹھائیے کہ سارا مہینہ اپنی نظر کو قید کر دیجیے. یہ 1 ماہ کی پریکٹس ہے. آپ 1 ماہ میں اپنی نظر کو قید کر لیجئے اور ہر طریقے سے اس پہ چیک رکھیے. یہ رسے توڑا کے بھی برائی کی طرف جانا چاہے تو اس کو کھینچ لیں، اس پہ کنٹرول کر لیں. اور یہ وعدہ ہے، اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے کہ جب ایک رمضان میں آپ نے نظروں پہ کنٹرول کر کے رمضان گزار لیا تو اللہ کی قسم 12 مہینے پورے اس نظر پہ رمضان کی برکت رہے گی. آپ کی نظر پہ آپ کا کنٹرول ہو جائے. نظر پاک ہو گئی، ایک قدم آپ کا تقوی کی طرف اٹھ گیا کہ نہیں؟ اٹھ گیا. اسی طریقے سے اپنے لباس کی طرف، اسی طریقے سے کانوں سے سننے والی باتوں کی طرف آپ رمضان میں چیک رکھ لیں، کنٹرول کر لیں. اور رمضان میں یوں سمجھیں، بلکہ ہے بھی یہی کہ یہ آپ کی ورک شاپ ہے. اس ورک شاپ میں آپ اپنے سکھانے والے کے بالکل پابند ہے، سر سے لے کے پیر تک. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ورک شاپ پہ ہیں. تو بس اس پابندی کے ساتھ آپ رمضان گزاریں اور ان چیزوں پر دیانتداری سے چیک رکھیں. موبائل میں کیا ہے، کال سننے کے علاوہ اور ضروری رپلائی کرنے کے علاوہ بھول جائیں رمضان اس کے اندر کیا ہے. ہاں جو چیز ہمیں اس سے حاصل کرنی ہے وہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا، وہ ہے یہ تعلیمات جو آپ سیکھ رہے ہیں
جو لائیو ہمارے پروگرامز میں نہیں آ رہے وہ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور آپ جا کے اس میں سے کوئی چیز دوبارہ سے سن کے یاد کرنا چاہتے ہیں، اس کو نکال کے سنیں، اور پھر اپنے تک محدود نہیں رکھیں، ہر دن کا وعدہ کر لیں کہ زیادہ نہیں تو ایک نئے بندے تک تو میں نے اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہے، اور اس تک پہنچائیں، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اس کو ساتھ لے کے نکلیں، تو رمضان کے آخر تک آپ کا باطن، آپ کا قلب جگمگاتا ہوا، چمکتا ہوا خود آپ کو جواب دے گا کہ میں نے کیا حاصل کیا ہے۔ اور صرف آپ بہت ٹائم لے کر سلجھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک رمضان میں ایک چیز پکڑ لیں، صرف نظر کو پکڑ لیں، یہ سارا مہینہ نظر پہ ورک کریں، نظر کو قید کریں، اس کو پابند کریں، باہر نکلیں، کسی نوجوان کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھیے، فوراً استغفر اللہ کہہ کے نظر نیچی کر لیں۔ اب اگر دل کہتا ہے کہ پلٹ کے دیکھو تو نہیں، اسے ڈانٹ دو، میں یہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا، ایک مہینہ بس یہی جو باقی دن رہ گئے ہیں اس کلیے کے مطابق یہ نسخہ استعمال کر لیں، آپ یقین کیجئے کہ باقی سارا سال آپ کا نظر کی پاکیزگی میں گزر جائے گا۔ اور وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم تہجد پڑھیں لیکن اٹھا نہیں جاتا، تہجد نہیں پڑھنے ہوتی، بس وہ اس رمضان میں باقاعدگی سے تہجد پڑھ لیں، اس میں تو آپ کو اٹھنا ہے نا، آپ کی مجبوری ہے، تو کیا کریں؟ ٹائم کم بھی ہے تو صرف 2 نفل پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھیں، 2 نفل پڑھ لیں، اور اللہ سے یہ توفیق مانگ لیں، عرض کر دیں کہ مولا میں نے اس ماہ میں جو میرے بس میں تھا کیا، مجھے شوق ہے کہ میں اس وقت بیٹھ کے تجھ سے باتیں کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت تجھے اپنے دکھڑے سناؤں، تو یا اللہ تو بھی مجھے پسند کر لے اور رمضان کا صدقہ مجھے ہمیشہ کے لیے تہجد گزار بنا دے۔ آپ اس طلب اور اس پابندی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں بغیر ناغے کے تہجد پڑھ کے اور اس دعا کے ساتھ گزار لیں، آپ مستقل تہجد گزار بن جائیں گے۔ یہ 2 چیزیں جن کی دعا کے لیے آج میں نے کہا، ایک نظر کی پاکیزگی اور دوسرے تہجد گزاری کی طلب، ان پہ وعدہ کر کے آج سے چلنا شروع کر دیں۔ اور پھر تیسری بات بھی جو میں نے عرض کی کہ دعائیں مانگیں، دعا مانگنے میں بخل نہ کریں، وسعت پیدا کریں، کھلے دل سے دوسروں کو دعائیں دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو دیکھیے ہر بندے کی زبان پہ آپ کے لیے دعا آ جائے گی، ہر بندہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور وہاں سے دعا کرے گا جہاں سے آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر آج کی اس افتتاحی گفتگو میں آپ کے دل کی آواز کیا ہونی چاہیے؟ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، اور عطا کر دو شاہ کریمی کا صدقہ، عطا کر دو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں۔ سپرد کر دیں اپنے آپ کو اپنے رب، اور پکار کر کہیں، رو کر کہیں، آہوزاری سے کہیں، یا اللہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، میں ان میں تیرا آسرا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں۔
اور ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی، غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، میں صدقہ حبیب الورا مانگتی ہوں، میں صدقہ حبیب الورا مانگتی ہوں۔ اور ہمیشہ پورا رمضان خاص طور پہ سب کے لیے دعا مانگے، کیا جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، اے اللہ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ اور الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا نور ڈال دے، سرور ڈال دے، کیف ڈال دے۔ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر ایک خدا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے۔ اللہم سلمنا لرمضان، آگے وسلم رمضان لنا، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا یا رب العالمین۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ پہلے خود دیوانگی ظاہر کریں نا، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آپ کا آج پارہ مکمل ہو گیا۔ یہ گزشتہ کل مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم چھٹے دن میں اس لیے مکمل کر رہے ہیں کہ ہمارا اگلا پارہ آج پہنچے گا، تو اس لیے کہ کسی دن میں ناغہ نہ ہو جائے، ہم نے اس ترتیب کو جاری رکھا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ یا ایھا الرسول، ہم نے یا ایو کے ساتھ کتنے لفظ ابھی تک پڑھے؟ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، یا ایھا النبی، آج آپ نے پڑھا یا ایھا الرسول۔ یا ایھا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے یا یعنی یہ پکارنے کے لیے، جیسے ہم اردو میں او یا اے کہہ کے بلاتے ہیں یا اوئے کہہ کے بلاتے ہیں، بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، اپنا وہ ایک انداز اور لہجہ ہوتا ہے۔ تو عربی میں یا پھر یا ایھا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الرسول، یہاں اللہ اپنے رسول کو پکار رہا ہے، ندا فرما رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن، وحی جو اللہ نے بھیجی۔ اللہ تاکید فرما رہا ہے کہ اے حبیب، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا اسے سب تک پہنچا دیجیے۔ اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا،
فما بلغت تو نہ پہنچایا آپ نے رسالتہ اللہ کا یعنی اس کا پیغام. رسالت کا معنی ہوتا ہے پیغام. کیا ہوتا ہے؟ پیغام. رسول کو بھی رسول رسالت سے ہی یہ لفظ بنا ہے اور اس کو رسول کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام دیتا ہے. تو رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ میری وحی، میرا قرآن، میرا کلام ساری دنیا تک پہنچائیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اور سنیے واللہ، اور اللہ یعصمک کا محفوظ رکھے گا یعنی بچا کے رکھے گا. کس سے؟ من الناس، لوگوں سے. لوگوں سے مراد ہے لوگوں کے شر سے، یعنی جو لوگ آپ کو پریشان کرنا چاہیں گے، نقصان پہنچانا چاہیں گے، حملہ کرنا چاہیں گے، خدا نخواستہ معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ رکھیں گے، تو یہ رب کا وعدہ ہے. آپ جہاں جن حالات میں ہوں گے اللہ خود آپ کو بچائے گا. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. اور پھر دیکھیے اللہ نے اپنا وعدہ کس شان سے پورا کیا. جی آپ نے کبھی سنا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کس کس جگہ سے محفوظ رکھا؟ اور ہجرت کی رات میں جب مکہ المکرمہ میں آپ اپنے گھر میں رات کو آرام کے لیے تشریف لے گئے تو سارے کافروں نے آ کے چاروں طرف سے آپ کا گھر گھیر لیا کہ جو ہی باہر نکلیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا. پھر کس شان سے، کس عظمت سے اور کس پروٹوکول سے رب نے اپنے محبوب کو بچایا. آپ میں سے کس کس کے علم میں ہے کہ اللہ نے کیسے بچایا؟ کوئی جانتا ہے تو بتائیے ورنہ میں اسے تفصیل سے بیان کروں. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تھوڑے سے لوگ. چلیے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اندر تشریف فرمائے. اب بتائیے کہ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے گھر کو گھیر لیا ہو تو بندہ کدھر جائے گا؟ یا وہ باہر انتظار کریں گے یا وہ اندر داخل ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ہیں بس، اور خود حضور آپ اپنے گھر میں ہیں. چاروں طرف گھیرا ہوا ہے دشمنوں نے. اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ تجھے ابھی ساری دنیا میں دین پھیلانا ہے اور تیری حفاظت میرے ذمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا یاسین شریف کی فلاں آیت پڑھتے ہوئے ایک مٹھی ریت پر اسے دم کیجئے اور یوں ریت ان کی طرف پھینک دیجئے. تو اللہ فرماتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کا یہ حال کر دیا کہ وہ مٹھی ریت پھینک کر میرا محبوب ان دشمنوں کے بیچ سے گزر کے چلا گیا، کسی کو نظر تک نہیں آیا. وہ ساری رات پاگلوں کی طرح بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ اب صبح ہوئے گی تو صبح تو باہر نکلیں گے. جب انتظار کر کے اندر سے کوئی نہیں آیا، اندر گھس گئے، جا کے دیکھا کہ مصطفیٰ کے بستر پہ تو علی لیٹے ہوئے ہیں. تو حضور کدھر گئے؟ حضور کدھر گئے؟ ہم تو ان کے لیے بیٹھے تھے، وہ کدھر گئے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا پھر یوں آتی ہے. اور اللہ آج بھی اپنے بندوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے. اگر کمی ہوتی ہے تو ہمارے اپنے یقین میں ہوتی ہے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا، غار ثور پہ گئے، 3 راتیں وہاں گزاری. پھر ایک وقت آ گیا، پھر دشمنوں نے پیچھا کیا اور یوں یہ غار کے اندر یہاں آقائے دو عالم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھے اور یہاں کھڑے ہو کے تو سارے کفار فیصلے کر رہے ہیں بھئی یہ تو بڑی پرانی غار ہے، یہ تو آگے مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، یہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تم لوگ پاگل ہو، یہاں کوئی بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور یوں دروازے کے آگے کھڑے ہو کے ساری باتیں کر کے وہاں سے واپس آ گئے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. واللہ یعصمک
واللہ یعصمک من الناس، کہ اے حبیب ہر موقع پہ تجھے لوگوں سے بچاؤں گا۔ قرآن پڑھیں سیکھیں تو مزہ تو آئے نا، پھر پتہ چلے نا قرآن کے اندر ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنا اللہ نے احسان کیا، اللہ نے توفیق دی کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو گئے، اور آپ کے ہاتھوں میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ آ گیا۔ اب جب آپ نے تھوڑا بہت بھی سن رکھا ہوگا تو جب بھی آپ تلاوت کریں گے آپ کو وہ لطف آئے گا جو زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو، جو کفر سے باز ہی نہیں آتا اللہ اسے کیوں ہدایت دے گا؟ وہ ہدایت کی طرف تو بلا رہا ہے، اور ہدایت یہی ہے کہ کفر چھوڑ دو، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ جب کوئی نہیں آتا تو پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ میں پچھلے دنوں سے بتاتی چلی آ رہی ہوں، یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی۔ لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی یہ جو تم چل رہے ہو نا، یہ راہ تمہاری کوئی راہ نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، تمہارا راستہ کب راستہ بن سکتا ہے، تمہاری منزل کب منزل بن سکتی ہے؟ حتی تقیموا التوراۃ، جب تک کہ تم توریت کو قائم نہ کرو۔ قائم کرنے کا مطلب، یہودی جو بے ایمانیاں کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے، خیانتیں کرتے تھے، کہ امیروں سے پیسے اور رشوتیں لے کر توریت اور انجیل کے اندر سے احکام اٹھا کر نکال دیتے اور ان کی مرضی کے احکام کتابوں کے اندر ڈال دیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں سے اپنی مرضی سے احکام بدل دیتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو وہ اپنے پاس سے بدلیں گے تو لوگوں کے گھر میں بھی تو کتابیں ہوں گی۔ آج جیسے اگر کوئی مسجد کا امام اپنے قرآن میں سے کاغذ نکال دے تو ہمارے گھروں میں بھی تو قرآن شریف ہیں، ہم کہیں گے نا بھی تم نے غلط کیا۔ تو یہی مسئلہ تھا کہ یہود و نصارہ کے ہاں ان کی کتابوں کا یہ عالم نہیں تھا۔ یہ آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں کہ آپ کے گھر میں ایک ایک نہیں 10 قرآن ہیں۔ وہاں ایسا سین نہیں تھا، وہاں وہ صرف جو بڑے بڑے ان کے عالم، ان کے درویش، ان کے مشائخ، ان کے پادری ہوتے تھے نا، صرف ان کی کتاب ان کے پاس ہوتی تھی، اور وہ آ کے مجمع میں اپنی کتاب میں سے لوگوں کو جو حکم دینا وہ سنا کے چلے جاتے۔ کتاب ان کے پاس ہوتی، عوام کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا خیال ہے، اب مشکل تھا بدلنا؟ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں، اپنے گھر میں کتاب ہے، اپنے انڈر، اپنے اختیار میں ہے، جو مرضی رکھ لو، جو مرضی نکال لو، جا کے لوگوں کو سنا دو۔ لوگوں کو کیا پتا اللہ نے کیسا انتظام کیا اپنے محبوب کی کتاب کا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب کی شان ایسی ہے کہ جیسے ہم ہر شر سے اپنے محبوب کو بچاتے رہے، ایسے ہر شر سے محبوب کی کتاب کو بھی بچاتے رہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اے اہل کتاب، تم صحیح راستے پہ تب ہو سکتے ہو جب تم توریت کو قائم کرو، اور اے عیسائیوں تم صحیح راستے پہ تب ہو سکتے ہو جب تم انجیل کو قائم کرو۔ وما انزل الیکم، اور جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اس کو بھی قائم کرو، یعنی قرآن کو بھی درست مانو اور اپنی کتابوں کو بھی، تب تم صحیح راستے پہ چلنے والے کہلا سکتے ہو۔ اور وَلَيَزِيدَنَّ، ضرور بڑھا دے گا، کثیراً، اکثر کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانم و کفرا، سرکشی اور کفر میں، یعنی یہ جو لوگ توریت انجیل کو بھی ماننے والے نہیں اور کفر اور شرک کرنے والے ہیں، اس کلام میں جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا یعنی قرآن، تو اس کے انکار کی وجہ سے اللہ ان لوگوں کو
سرکشی اور کفر میں اور زیادہ کر دے گا، یہ اس کی نحوست انہیں اور برائی کی طرف لے جائے گی، اچھائی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ فلا تأسا، تو پس آپ نہ غم کھاؤ، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ غم نہ کھاؤ کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم رحیم تھے نا، رؤوف الرحیم تھے، آپ کا دل تڑپتا تھا کہ میرے سامنے آنے والا کوئی بندہ بھی کافر نہ رہ جائے، یا اللہ کسی کو بھی دوزخ کے لیے نہ چھوڑنا، ہر ایک کو ایمان دے دے، ہر ایک کو اپنی محبت دے دے، ہر ایک کو دین میں آنے کی توفیق دے دے۔ آپ کا دل تڑپتا اور آپ اس وقت غمزدہ ہوتے جب کوئی کافر انکار کر دیتا، جب کوئی مشرک اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو میرے آقا آہوزاری کرتے، آپ غمزدہ ہوتے، آپ دل کو تکلیف ہوتی، تو میرا رب محبت سے اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے مہربان محبوب تو پریشان مت ہو، تو غم نہ کر، ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا، اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ پریشان مت ہوں۔ یہ اللہ اپنے محبوب کی دلجوئی فرما رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے۔ اب یہ سب کا الگ الگ ذکر ہو رہا ہے اور ان کی کیٹیگریز کے ساتھ ان کو پکارا جا رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے۔ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، سابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں کو خدا مانتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سابی کہا گیا۔ اور سابی و نصارہ، اور نصارہ یعنی عیسائی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سب میں سے من آمن باللہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے اچھا عمل کیا یعنی صالح عمل کیا، تو آپ نے وسعت پہ غور کرنا ہے، آیت کی وسعت پہ، کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کی بخشش کتنی کریم ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ پیچھے سے آنے والا یہودی ہے، پیچھے سے آنے والا ستارہ پرست ہے، پیچھے سے آنے والا عیسائی ہے، نہیں، تم جو بھی تھے نا، من آمن باللہ والیوم الاخر، میں اب دیکھوں گا کہ تم وہ سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہو اور تم نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، تو پھر تم سب کا سٹیٹس کیا ہے؟ فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، میں انہیں اپنے ولیوں میں شامل کر دوں گا، اطمینان قلب عطا کر دوں گا، بخشش عطا کر دوں گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جتنے بھی بھٹک گئے ہو، جتنے بھی گمراہ ہو گئے ہو، جتنے بھی برائی کی طرف چلے گئے ہو، واپس پلٹ آؤ، رب کی رحمت تمہیں اپنے سینے سے لگا لے۔ لقد اخذنا میثاق، البتہ بے شک ہم نے پکا پختہ عہد لیا، کس سے بولیے؟ اب اتنی تو سمجھ آ جانی چاہیے نا، ماشاءاللہ، آگے لکھا ہوا دیکھ کے بولیں، بنی اسرائیل سے۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے، إِلَيْهِمْ رسولا، رسول ہوتا ہے ایک رسول، اور اگر رسول ہو تو اس کا مطلب ہے بہت سارے رسول۔ تو بنی اسرائیل کی طرف تو بے شمار رسول آئے نا، ایک قوم کی طرف، دوسری کی طرف، تیسری کی طرف، چوتھی کی طرف۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو پیچھے زمانے گزرے ہیں نا، وہاں حضور علیہ السلام کی طرح ایک وقت میں ایک نبی دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح ہمارے علاقوں کے ناظم مختلف ہوتے ہیں، ہمارے صوبوں کے وزیر مختلف ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں ہر علاقے کا نبی مختلف ہوتا تھا، ہر علاقے کا رسول مختلف ہوتا، ایک وقت میں کئی علاقوں میں رسول ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرف کئی رسول بھیجے۔ ہوا کیا؟ کلما، جب کبھی، جاءہم، ان کے پاس آیا، رسول، کوئی بھی رسول، بما، وہ بات لے کر، لا، جو نہ، تہوا، پسند تھی،
انفسہم، ان کے نفسوں یعنی ان کے دلوں کو. اور اکثر باغی لوگ جو ہوتے ہیں انہیں دین کی باتیں تھوڑی پسند آتی ہیں، اللہ کی باتیں تو انہیں پسند نہیں آتی، دین کی باتیں انہیں پسند نہیں آتی، وہ تو آوارگی چاہتے ہیں، فحاشی بے حیائی چاہتے ہیں. تو اب یہ لوگ جب دیکھتے کہ اللہ کا نبی تو کوئی دین کی باتیں لے کے آ گیا تو کیا ہوا؟ فریقاً، تو ایک فریق کو، نبیوں کے رسولوں کے ایک فریق کو، کذبوا، وہ لوگ جھٹلانے لگے، وفریقاً، اور رسولوں کے ایک فریق کو تقتلون، وہ قتل کرتے رہے. وہ ایسی توجہ میری جانب، وہاں کیا ہے؟ قرآن ادھر میرے پاس ہے، نبی کی بات میں سنا رہی ہوں. اور ایک فریق کو یقتلون، وہ قتل کرتے رہے. سنیے میں کیا لفظ بول رہی ہوں. آج ایک گلی محلے میں عام سے بندہ جو چلنے پھرنے والا ہے اس کو کوئی اٹھ کے قتل کر دے تو دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ اندھیر ہو گیا، اندھیر، ظلمت کی انتہا ہو گئی ہے. اور اگر کسی عالم دین کو کوئی قتل کر دے، کسی اپنے علاقے کے وزیر یا ناظم کو کوئی قتل کر دے تو وہ ظلم کتنے درجے بڑھ جاتا ہے. تو ذرا سوچو کہ امت اٹھ کے اپنے نبی کو قتل کر دے. تو وہ بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا. وہ ان کو جھٹلاتے، ان کا صاف انکار کر دیتے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کیا ہے، ہم نہیں مانتے تمہارا دین کیا ہے، ہم نہیں مانتے تم رسول کہاں سے آئے ہو. اور پھر بغاوت اور ہٹ درمی کی انتہا یہاں تک ہوتی کہ اٹھ کر اپنے نبی کو قتل کر دیتے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ حاسبو، وہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے یہ سمجھ بیٹھے اللہ تکونا، کہ نہ ہوگا فتنۃ، انہیں کوئی عذاب. وہ اس وجہ سے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے یہاں تک ظلم کیا کہ نبیوں کو جھٹلانے تک بات نہیں چھوڑی بلکہ اٹھ کے انہیں قتل کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان پر رجوع کیا، یعنی توبہ ڈالی ان کے اوپر. ثم عموا وصموا، کچھ ٹائم گزرا وہ پھر اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان کے اعمال، ان کے اعمال کو. تو یہاں پہ کن نبیوں کی بات ہوئی ہے اور ان کے کس جرم کی بات ہوئی ہے؟ یہ اس قدر سنگین جرموں کے مرتکب تھے. یعنی کون کون؟ یہودو، بولیے یہودو، عیسائی اور یہودی. عیسائی اور، یہ عام لفظ ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، عیسائی اور یہودی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے تو نبیوں کو جھٹلایا، اور خاص طور پہ جو یہودی تھے انہوں نے نبیوں کو شہید بھی کیا. تو اتنے شدید اور اندھے ظلموں پر بھی ان کا یہ گمان تھا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونے والا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بہرے اور اندھے ہو گئے. بہرے اور اندھے ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ ان کے کان بند ہو گئے اور آنکھیں بند ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے اور حق دیکھنے سے سامنے نبی نظر آ کر بھی وہ پہچاننے کے لائق نہ رہے کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے اور اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ عقل کا اندھا ہو گیا، وہ عقل کے اندھے ہو گئے. یہاں اندھے ہونے سے یہ مراد ہے. اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم سیو ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی توبہ قبول کر لی. کتنا کریم ہے رب، کتنا رحیم ہے رب کہ اتنے بڑے ظلم بھی اللہ نے معاف کر دیے اور ان کی توبہ قبول کی. لیکن تھوڑا عرصہ گزرا وہ پھر اپنے پہلے راستے پہ نکل پڑے.
انہوں نے پھر وہی کچھ کرنا شروع کر دیا۔ 2 بار قرآن کریم میں آیا کہ وَعَمُوا وَسَمُّوا وَعَمُوا وَسَمُّوا، جو بھی آپ نے پڑھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے یہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ نے توبہ کر لی، اور توبہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں نبیوں پہ ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی۔ پھر وہی لوگ جنہوں نے اس وقت توبہ کی تھی اور اللہ نے قبول کی، اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آ کے انہوں نے، جنہوں نے تب توبہ کی تھی، اب آ کے حضور کا انکار کر دیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، تو اب کیا ہوا؟ اب وہ پہلے سے بھی عقل کے زیادہ اندھے ہو گئے، اب وہ زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اور اسی طرح سے 2 مرتبہ اندھے اور بہرے کہنے کی دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ تب یہ عقل کے اندھے ہوئے جب انہوں نے بچڑا بنا کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، پھر توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب دوسری مرتبہ پھر کب عقل کے اندھے ہوئے؟ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے جب تک کہ ہمیں ظاہر ظہور اللہ لا کے نہ دکھاؤ، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ دوسری وہ ہٹ دھرمی اور دوسرا ظلم تھا، دوسری نافرمانی تھی، لہذا 2 مرتبہ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ لقد کفر الذین، بے شک کافر ہو گئے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہی تو ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو یہ اسی کا تسلسل ابھی آ رہا ہے، یعنی جن لوگوں نے تھے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، مگر جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ بنایا اور یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول نہیں بلکہ وہی مسیح بن مریم اللہ ہی ہے، یعنی انہی کو اللہ ماننا شروع کر دیا، تو وہ کافر ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے تو خود کہا تھا، یعنی اگر کوئی بندہ معاذ اللہ خود کوئی دعویٰ کرتا ہے نا تو پھر بھی لوگ سن کے اس کو کہنے لگ جائیں تو بھی سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو تبلیغ ہی یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ وہ میرا بھی رب ہے، تو وہ رب خود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، انہو، بے شک وہ، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد، تو تحقیق، حرم اللہ، حرام کر دی اللہ نے، علیہ، اس پر، الجنتا، جنت۔ جنت کے قریب جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے، تو جس پہ جنت حرام ہوگی وہ کہاں جائے گا؟ اونچی بول کے بتائیے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اب اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ جب اللہ ان کے اوپر آگ، دوزخ، جہنم واجب کر دے گا تو کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے اللہ سے ان کو بچا نہیں سکتا۔ لقد کفر الذین، البتہ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں تیسرا ہے۔ اس کا ذکر بھی تھوڑا سا پیچھے گزر گیا۔ 3 میں سے تیسرا، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مریم۔ بعض نے جبریل کو کہا، بعض نے مریم کو کہا، ان کے بھی آگے فرقے بن گئے۔ وما من الہ، حالانکہ کوئی معبود نہیں، الا، مگر، الہ واحد، ایک اللہ،
ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَّمْ اور اگر نہ يَنْتَهُ وہ باز آئے عَمَّا يَقُولُونَ اپنی اس باطل بات سے لَيَمَسَّنَّ تو ضرور بالضرور پہنچے گا الذین کفروا کافروں کو منہم ان میں سے عذاب علیم کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب، جس کی شدت کو کوئی کم نہیں کر سکے گا، جس سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو اللہ پوچھ رہے افلا یتوبون تو کیا تم توبہ نہیں کرتے الی اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرون اور کیا اس کی بخشش طلب نہیں کرتے اس سے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ افلا یتوبون ویستغفرون یہ جو دو لفظ آئے ہیں یہاں پہ تم کا لفظ نہیں آئے گا افلا یتوبون میں، تو کیا یہ لوگ یا وہ لوگ توبہ نہیں کرتے؟ اس کی کریکشن کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے یہاں پہ، تو کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور اللہ سے بخشش نہیں مانگتے؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ وہ جتنے بھی ظلم اور گناہ کر چکے ہیں اس کے باوجود وہ توبہ کر لیں تو اللہ بخش دے گا۔ جب ہمارا یہ یقین ہو تو اللہ جلدی توبہ کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح بن مریم، نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ تین خداؤں میں سے ایک ہے، بلکہ الا رسول مگر ایک رسول قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں من قبل ہی اس سے قبل بھی الرسول کئی اور رسول وامہ اور اس کی والدہ صدیقہ بڑی سچی صدیقہ عورت تھی۔ کون تھی؟ ان کی والدہ، تو اللہ کی والدہ تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ تیسرے اللہ تیسرے معبود ہیں تو معبود کی تو کوئی ماں نہیں۔ اور پھر کانا دونوں ماں بیٹا تھے، یا کلان کھاتے، الطعام کھانا، تو کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا دیکھتی تھی، دنیا کے سامنے وہ لوگوں کی طرح رہتے تھے، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، روزی ملتی تھی، وہ سوتے تھے، وہ جاگتے تھے، اور اللہ کیا ہے ولا یعودہ حفظہما وہ دونوں زمین و آسمان کی حفاظتوں سے تھکتا نہیں ہے۔ پیچھے کیا آتا ہے آیت الکرسی میں؟ اس سے پیچھے لفظ کیا آتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم معبود کی خدا کی شان یہ ہے کہ نیند آنا تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اور یہ دونوں سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، تو عقل کے ناخن لو، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انظر دیکھیے کیف نبین کیسے کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں لہم ان کے لیے الآیات دلیلیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری دلیلوں پہ غور کرو۔ یہ بھی اللہ نے دلیل دی کہ جو کھاتا پیتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو سوتا جاگتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو ان باتوں پہ غور کرو۔ ثم انظر پھر دیکھیے انا وہ کیسے یوفکون سب اوندے ہوئے جاتے ہیں۔ اوندے ہونے مطلب ہے جیسے منہ کے بل بغیر سوچے سمجھے، انے واہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ انے واہ بغیر سوچے سمجھے چلتے رہنا۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، بس جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ قل آپ فرما دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا یملک اس کی جو نہیں مالک لکم تمہارے ضرن نقصان کا ولا نفع اور نہ نفع کا۔ یہ کون تھے؟
یا ان کے بنائے ہوئے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ تو وہ بت تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ تو واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی خوب سنتا جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے کتاب والو، لا تغلو، حد سے مت بڑھو، حد سے بول کے بتائیے ذرا، جو سونے کی کوشش کر رہے ہیں منہ ان کے قریب کر کے بولیں، حد سے مت بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نا حق، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو تم، اہواء، خواہشات کی، قوم، اس قوم کی، قد ضلوا، جو خود ہی بندہ گمراہ ہو، جو خود ہی راستے سے ہٹا ہو۔ سوچو کہ جو اس کے پیچھے چلے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا، وہ کہاں جا کے بیٹھتے ہیں؟ جو پہلے ہی سارے گھر سے ماں کی بدتمیزی کر کے آئے ہوتے ہیں، ماں کی نافرمانی کر کے آئے ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، دو چار اور آ کے ان کے پاس تھڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ سب کا حشر کیا ہوگا؟ پھر ساری مائیں اکٹھی روئیں گی، ایسا ہی ہے نا۔ تو پیچھے چلنے کے لیے ہمیں تلاش کرنا چاہیے وہ بندہ جس کی اپنی عقل کام کرتی ہو، جس کا رب کے ساتھ کوئی تعلق ہو، جو رسول کو مانتا ہو۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر آپ جس کے پیچھے چلیں گے وہ تو پہلے ہی تباہ ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تمہارا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اور وہ قوم جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے، وَأَضَلُّوا، ضلو کا مطلب ہے خود گمراہ ہونا، اور اضلوا کا مطلب ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر دینا، کہ وہ بہت ساروں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں، خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں، وَضَلُّوا، اور وہ بھٹک چکے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ آواز آ رہی ہے؟ جائے گی انشاءاللہ اگر توجہ ہوگی۔ ہم انہی کے غلام ہیں جن کی آوازیں 70 ہزار مجمع میں چلی جا کرتی ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ صرف سنانے والے کی آواز نہیں جاتی، جن کو اللہ نے عشق و محبت کے کان دیے ہوتے ہیں وہ بھی دور سے سن لیتے ہیں۔ ہاں، تو لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی کافروں پر۔ کون سے کافر؟ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ کیسے لعنت کی؟ علی لسان داؤد، اپنے نبی داؤد کی زبان سے ان پہ لعنت کی، عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پہ لعنت کی۔ ذالکا، یہ بما، اس وجہ سے۔ کیوں لعنت ہوئی؟ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، ساری حدیں پار کر جاتے تھے، اس لیے اللہ نے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت کروائی۔ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ ہمارا کانسیپٹ، ہمارا خیال، ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، ہم منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، جدھر جو دل لے کرے سانو کی۔ یہ جو سانو کی ہے نا، یہ پوری کی پوری بستیاں برباد کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو برائی کرتے منع نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دروازے کے ساتھ والے دروازے کو آگ لگ گئی تو آپ یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیں سانو کی، 1 گھنٹے بعد وہ آگ چل کے آپ کے دروازے پہ آئی ہوگی، پھر یہی کہیے گا کہ سانو کی، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کہا تھا۔ یہی حال گناہوں کی آگ کا ہے۔ جب کسی کو گناہ کی آگ پکڑتی ہے تو یہ کہہ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو، دستبردار نہ ہو جو، تماشا نہ دیکھو، اس کی ہمدردی کرو، اسے سمجھاؤ، اسے روکو، اور ایک بار نہیں، طریقے بدل بدل کے روکو۔
حکمت عملی سے روکو، دیانتداری اور ہمدردی سے روکو۔ اگر آپ اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ کسی کو روکنے نکلیں گے تو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار نہیں، چوتھی بار کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ جان بوجھ کے تماشا دیکھنے کے لیے فارمیلٹی پوری کرتے ہیں جا کے، اور دوسرے کے درد کو جگاتے ہیں، اور جان بوجھ کے چھیڑنے جاتے ہیں اور لفظ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو اللہ زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ آپ کی ہر نیت کو جانتا ہے۔ آپ پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے تو دیکھیں، اخلاص کے ساتھ دعوت دیں، اخلاص کے ساتھ برائی سے روکیں، اور پھر جب روکنے نکلیں تو پہلے اس بندے کے لیے اپنے رب سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں تیرا حکم پورا کرنے کے لیے تیرے بندے کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما، اس کی بھی مدد فرما، اس کو آگ سے بچا لے، میری دعا اس کے حق میں قبول کر لے۔ دیکھیں آپ کی کوششیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اللہ اس میں کامیابی دیتا ہے کہ نہیں۔ مگر ہم خود ٹھیک لوگ نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ نیک ہو جائیں، ہم کہتے ہیں چرچا ہمارا ہونا چاہیے، میں کلی بڑی ہیں نیک، لوگ میری باتیں بیٹھ بیٹھ کے کریں کہ فلاں بڑی نیک ہے۔ نہیں بخشے گا اللہ، نہیں قبول اللہ کو ایسی نیکی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ تم نیکی کر لو گے، چلے کاٹ لو گے، اعتکاف کر لو گے تو میں تمہیں اٹھا کے تخت پہ بٹھا لوں گا اور لوگوں کو فنا کر دوں گا؟ نہیں نہیں، میں نے تمہیں اکیلے تو پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں برادری دی ہے، تمہیں معاشرہ دیے، تمہیں ماحول دیے، تمہیں ایک بستی دی ہے جس کے اندر تمہیں رکھا ہے، اور ان سب کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی نیکی کے ساتھ دوسروں تک نیکی پہنچاؤ، خود برائی چھوڑنے کے ساتھ دوسروں سے برائی چھڑواؤ، اور ان کی نیکی اور اصلاح میں انٹینشن رکھو۔ اگر تم یہ سب کرو گے تو تمہاری بھی خیر اور ان کی بھی خیر، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو مت سمجھنا کہ تمہارا حجرہ بچا لیا جائے گا، تمہاری تسبیح بچا لی جائے گی، نہیں، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، عن منکرن، اس بری بات سے، فعلوا، جو وہ کرتے تھے۔ تو لوگوں کو بری بات سے منع کرنا، اس کے مختلف طریقے اختیار کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ لبئس، یقیناً بہت ہی برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز اپنے لیے، اپنی تسبیح اپنے لیے، اور یہ کہہ کے جان چھڑا لیں کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں تو جانا ہے، لیکن اس بات کا آپ کیا جواب دیں گے کہ ایک بندے کی قبر بنانے کے لیے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو پہلی قبر بنی ہوتی ہے وہ قبر ایک اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، یہ جانے والا گناہگار ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر ٹوٹ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، لوگ اس کو قبر سے نکال کے دوسری طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس کی قبر کھولتے ہیں، اس کی میت نکال کے دوسری جگہ لے جانا چاہتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر یہ جو گناہگار تھا یہ پڑا ہے، اندر اس کی میت پڑی ہے، اس کے سینے کے اوپر بھی ایک بہت بڑا گلاب کا پھول پڑا ہے، اور اس کے ہونٹوں کے اوپر، چہرے کے اوپر بھی ایک گلاب کا بہت بڑا پھول پڑا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، خوشبو سے قبر معطر ہے۔ بدنام زمانہ، گناہگار بندہ، کھلے عام برائیاں کرنے والا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں۔ احتیاط سے اسی عالم میں لاش اٹھائی اور اٹھا کے دوسری جگہ پہ جو قبر بنائی تھی اس کو لے جا کے وہاں دفن کیا۔ جب قبر کے اندر رکھا، اوپر سلیبز رکھنی شروع کی، اس کو بند کرنا شروع کیا، تو کسی کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ جو بڑے بڑے گلاب کے شاندار خوشبودار پھول تھے اس کے سینے کے اوپر، وہ دونوں سانپ بن گئے، وہ دونوں سانپ بن گئے۔ لوگوں کے خوف اور انتہا کی حیرت نہیں رہی، بھاگے کسی عالم دین کے پاس کہ پوچھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جا کے بیان کیا تو عالم دین نے تحقیق کی کہ جہاں یہ پہلے دفن تھا اس کے ساتھ قبر کس کی تھی، اب یہاں جو آیا تو یہاں قبر کس کی ہے۔ پتہ چلا کہ جو پہلے اس کا پڑوسی قبر والا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، اور اس اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے
اس کی قبر کی برکت کی وجہ سے اصل میں جو اس کو سانپ چمٹے تھے وہ جنت کے گلاب کے پھول بن گئے. اور جب یہ یہاں دوسری جگہ پہ لا کے دفن کیا گیا تو یہاں قریب کوئی نیک بندہ نہیں تھا، یہاں اب اپنے اعمال بھگتنے کے لیے وہ گلاب کے پھول واپس سانپ بن گئے. اب یہ سانپ اسے ڈس رہے ہیں. تو کسی کا ساتھ، کسی کے ساتھ نیکی اور نیکوں کی صحبت فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ دوسرے کی خیر خواہی کر کے اس کو نیکی کا درس دے کے اس کو بھی نیک بنا لیں گے تو اس کا درجہ کتنا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پہ بھیجتے ہوئے؟ کہا کہ ڈائریکٹ جا کے لوگوں کو قتل نہ کرنا، ان کو مارنا نہیں، ان کو قیدی نہیں کرنا. یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے دین کا پیغام دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا. تمہاری بات پر اگر ایک بندہ کھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھ کے سچا مسلمان ہو کے سمر گیا تو پوری کائنات کے برابر کی نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی اور اس بندے کو سیدھا کر کے مسلمان بنانے کی نیکی ایک طرف. تو یہ مت سمجھو کہ آپ کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی اکیلی نہیں ہے، اس کے اوپر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں. آپ ایک فیملی میں بیاہ کے جاتی ہیں بہو بن کے، تو کوئی آپ کو بند کمرے میں پکا کے کھانے دیتے اور باہر نکل کے آپ کہیں سانو کی، جس کا جو دل نہ کرے. آپ کو ساس بتائے گی تو انو کی ہے، شوہر بھی بتائے گا، سسر بھی بتائے گا، گھر میں نندیں دیورانیاں جٹھانیاں بھی ہیں تو وہ بھی اچھی طرح بتائیں گے. اکیلے کوئی نہیں رہ سکتا. ارد گرد والوں کے حقوق و فرائض جس طرح دنیاوی معاملات میں آپ کے ہیں، اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ساس سسر ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اللہ نے سب کے حقوق رکھے ہیں. اور جہاں سے بھی مسنگ کرو گے وہاں سے پکڑے جاؤ گے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے دین کے حقوق بھی رکھے ہیں. جیسے خاندان کے حقوق ہیں ویسے ہی دین کے حقوق ہیں. آپ کو جو اللہ کریم نے عطا کیا ہے آپ کی ذمہ داری ہو گئی. جو آپ نے سنا آپ کی ذمہ داری ہو گئی، جو آپ نے قبول کیا آپ کی ذمہ داری ہو گئی. کیا؟ بلغوا انی ولو آیہ. حضور نے اعلان کر کے فیصلہ آسان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میری ذات کے متعلق، میرے دین کے متعلق، میری گفتگو کے متعلق ایک جملہ بھی اگر تمہارے کانوں میں پہنچ گیا کہ میں نے یہ حکم دیا ہے تو بلغوا، اسے لے کے نکل پڑو اور لوگوں تک پہنچاؤ. فکر کرو، فکر کرو. جس طرح محلے کی ایک عورت کی بات کی آپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ سارے محلے کا کوئی گھر رہ نہ جائے وہاں تک اس کی بات جانی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ کی بات کی فکر کرو. ہاں، فکر کرنے کی یہ بات ہے. اصول کیا ہے کہ کسی عورت کی برائی یا عیب پہنچے تو اسے چھپاؤ، اس پہ مٹی ڈال دو، کسی کو ہوا نہ لگنے دو. کل قیامت میں رب تمہارے گناہوں کو ہوا نہیں لگنے دے گا. اور رسول اللہ کی بات، نیکی کی بات، فلاح کی بات، ہدایت کی بات ایک بھی تمہارے تک پہنچی اسے لے کے نکل پڑو اور طمع کرو، لالچ کرو، کوشش کرو کہ مجھے جتنے لوگ زیادہ ملے میں ان تک اپنے نبی کی بات پہنچاؤں. کیا پتا اگر میں 10 لوگوں کو پہنچاؤں تو 10 میں سے کوئی ایک یا پھر 10 کے 10 ہی میرے سے زیادہ نیک ہوں اور مجھ سے بات سن کے مجھ سے زیادہ عمل کرنے لگ جائیں تو بینیفٹ کسے جائے گا؟ وہ تو آپ کو ہی جائے گا. ان کا بینیفٹ تو پلٹ کے آپ کو آئے گا، نفع آپ کو ملے گا، فائدہ آپ کو ملے گا کہ ان کے ثواب کے برابر کے حقدار آپ بھی ہو جائیں گے. تو مزے کی ڈیوٹی نہیں، لیکن مزہ آتا تب ہے جب نیکی سے پیار ہو جائے. جب تک نیکی سے پیار نہ ہو مزہ ہمیشہ برے کاموں میں ہی آتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے مزے کا معیار، ہمارا ٹیسٹ تبدیل ہو جائے. ترا کثیرن، اے حبیب آپ دیکھیں گے بہت سے، یعنی کثیر کو، ان میں سے یتولون کہ وہ دوستی لگاتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں. اس لگانے کو پنجابی کی عورتیں بڑا اچھا سمجھتی ہیں. ایک ہوتا ہے دوست بنانا، ایک ہوتا ہے دوستیاں لگانا. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جی، جن لوگوں کو کوئی بندہ
دوست بنانے کے قابل نہیں نہ سمجھتا، تو جب آپ کا بچہ اٹھ کے اسے دوست بنا لے تو آپ کہتے ہیں تو جنہاں نال یاریاں لائیاں نے نا وہ کسے کم دا بندہ نہیں۔ تو یہ یاری لگانا، دوستی لگانا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو دوستیاں لگاتے ہیں، کن سے؟ کافروں سے۔ لبیسا، بہت ہی برا ہے، ما قدمت لہم، جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، ان کے دلوں نے، ان سخط اللہ، یہ کہ غضب کیا اللہ نے ان پر، فی العذابی، اور عذاب میں، ہم خالدون، کوئی نہیں نکال سکے گا عذاب سے، ان ہمیشہ رہیں گے۔ فلو کانوا یؤمنون، کیا ہی اچھا ہوتا کاش اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ، اللہ پر، کتنی اچھی بات تھی، والنبی، اور نبی پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور جو نبی کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان لے آتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ متخذوہم، تو نہ بناتے وہ اولیاء، دوست، کافروں کو، ولکن، اور لیکن، کثیر منہم، اکثر ان میں سے، فاسقون، فاسق ہے، جب وہ ہیں ہی نافرمان، وہ ہیں ہی بے حکم، تو وہ کب مانیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ لتجدن، ضرور بالضرور آپ ان کو پائیں گے، اشد الناس، سب لوگوں سے زیادہ، عداوتن، عداوت رکھنے والے، کن سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے، الیہودا، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکین کو، کہ یہ مشرک اور یہودی لوگ جو ہیں وہ باقی ساری قوموں سے زیادہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور ضرور بھی ضرور آپ پائیں گے، اقربہم، ان کو زیادہ قریب، یا زیادہ قریب ان میں سے، مودتاً، محبت میں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، الذین قالوا، ان کو جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم نصارا ہیں، ذالک بان، یہ اسی لیے کہ، منہم، ان میں، قسیسین، کچھ عالم لوگ ہیں، ورہبانہ، اور درویش ہیں، وانہم، اور یہ کہ، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہی چیز اللہ کو پسند ہے، اور جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا اور اللہ کی راہ کو اپنایا اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا اور دین کو قبول کر لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام دیا، یعنی آخری جو گروہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دوستی میں ان لوگوں کو تم سب سے زیادہ قریب پاؤ گے۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت کی تعریف کی گئی، سارے عیسائی نہیں۔ کون سے عیسائی؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آئے، قائم رہے ہدایت پر، اپنے دین پر، اور جیسے ہی نبی علیہ السلام تشریف لائے فوراً حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے ان کی تعریف کی کہ اسلام کی آغاز میں مسلمانوں کو کفار قریش نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، بڑے بڑے ظلم کیے، بڑا بڑا مارا۔ تو اس وقت ان کے ظلم سے تنگ آ کر 11 مرد اور 4 عورتیں سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں یہ لوگ دریا کے سفر میں، بحری جہاز کے ذریعے سفر کر کے یہ حبشہ گئے، اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب، یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ پھر دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اور آہستہ آہستہ اور مسلمان بھی ان کے پیچھے حبشہ ہجرت کر کے جاتے رہے۔ مدینہ کی ہجرت دوسری ہجرت ہے، اسلام کی پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی ہجرت ہے۔ یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ 82 مرد وہاں پہنچ گئے حبشہ میں۔ جب قریش کو اس کا پتہ چلا نا کہ یہ لوگ تو بھاگ کے وہاں جا کے جمع ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بڑے ذرا پنچ آدمیوں کو،
بڑے بڑے تحفے دے کے تیار کیا، اور وہ جو نجاشی بادشاہ تھا نا حبشہ کا، اس کے پاس اپنی طرف سے بھیجا۔ یہ لوگ تحفے لے کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، عرب سے آئے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کس کے بارے میں انہوں نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، یعنی جھوٹ گھڑا، اپنے آپ کو وہاں پہ سچا اور بڑا ثابت کرنے کے لیے پیچھے جا کے کہا کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو اس نے بیوقوف بنا دیا ہے، معاذ اللہ۔ اب جو لوگ اس کو ماننے والے کچھ پیدا ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور وہ آپ کے ملک میں بھی آ کے فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آ کے آپ کی رعایا کو بھی وہ باغی بنا دیں گے۔ یہ کن کے خلاف پروپیگنڈا ہے؟ وہ مسلمان جو کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا، ان کو ستانے کے لیے کافر پیچھے پہنچ گئے اور جا کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور بادشاہ کے ساتھ ہمدردی کی، کہا کہ ہم تو آپ کی عوام کو بچانے آئے ہیں اور آپ کو خبر دینے آئے ہیں کہ ایسے باغی لوگوں کو پناہ مت دیں، ان کو نکال دیں یہاں سے۔ تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ جتنے لوگ بھاگ کے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو لے کے واپس چلے جائیں۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جتنی باتیں ہم سے کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ جب ساری باتیں ہو گئی تو نجاشی بادشاہ نے وہ جو مسلمان وہاں گئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم جو سارے آخری نبی کا کلمہ پڑھ کے آئے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں یعنی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم کنواری پاک صدیقہ خاتون ہیں۔ یہ سنا تو نجاشی بادشاہ نے زمین سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کے اسے بلند کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، سنیے سنیے، جن کو یہ دشمنیاں سکھانے گئے تھے وہاں اللہ نے اسلام کا بول بالا کیسے کیا۔ نجاشی بادشاہ نے زمین سے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور یوں کیا، کہا اللہ کی قسم، تمہارے آقا محمد الرسول اللہ نے حضرت عیسیٰ کے کلام میں اتنی اس لکڑی کے ٹکڑے جتنی بھی نہ بات بڑھائی ہے نہ اس سے کم کی ہے۔ جو سچا دین تھا وہ تمہارے نبی لے کے آئے ہیں، جو سچی بات تھی وہ تمہارے نبی سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ مشرکین جو اتنا پروپیگنڈا اور قیمتی قیمتی تحفے لے کے گئے تھے، ان کے تو منہ زرد ہو گئے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ الٹی طرف لگ گئے۔ تو پھر نجاشی نے، بادشاہ نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں، ذرا غور سے بڑے عشق سے بات سنیے گا، میں بات ختم کر دیتی لیکن یہ بڑی محبت کی بات ہے، میں نے اس کو ضروری سمجھا آپ تک پہنچانا۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اچھا، جو کلام تمہارے نبی پہ نازل ہوا ہے نا، میں چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا وہ کلام سناؤ۔ واہ سبحان اللہ! تو پھر کون اٹھا؟ وہ اٹھا جن کے خاندان میں قرآن جبریل لے کے آ رہے تھے۔ پھر وہی حضرت جعفر بن ابو طالب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کیا نبض پہ ہاتھ رکھا۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا نا بھائی، تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور ان کے ہاں حضرت مریم جو ان کی والدہ تھی کیا مقام تھا۔ تو حضرت جعفر نے سورت مریم کی ہی آیتیں نجاشی بادشاہ کے سامنے جب تلاوت کی، اللہ اکبر، تو کیا منظر تھا اس دربار میں، کیا عالم تھا اس دربار میں، کہ دربار میں
جتنے عیسائی درویش اور جتنے عیسائی عالم تھے وہ سب قرآن سن کے بے اختیار رونے لگ گئے۔ نجاشی نے یہ کلام جب سنا بادشاہ نے، اس نے مسلمانوں سے کہا جو سارے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہاں، اس نے کہا کہ میری بادشاہت میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، میری بادشاہت میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ جب یہ اعلان کر دیا تو وہ جو مشرک بڑے بڑے پروپوگنڈے کر کے گئے تھے وہ سارے ناکام ہو کر اپنی منہ کی کھا کے واپس لوٹے، اور مسلمان شاہی پروٹوکول میں نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ میں جتنا عرصہ رہنا چاہا رہا، اور آخر کار اللہ نے اس نیکی کی وجہ سے نجاشی بادشاہ کو بھی دولت ایمان عطا فرمایا۔ یہ جو آخری آیت میں عیسائیوں کی تعریف ہوئی ہے نا، وہ یہ تعریف تھی کہ ان عیسائیوں نے قرآن کی اور قرآن والے کی کتنی قدر کی، انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے پیغام کو مانا۔ اللہ پاک نے قرآن میں قیامت تک ان کی تعریف کو نقل کر دیا کہ ہمیشہ مسلمان پڑھتے رہیں کہ جو نیکی کرتا ہے اس کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔